کیا قرآن مکمل ہے یا غیر قرآن ہم پر فرض؟ مجھے مسلمان غیر قرآن بھی ہم پر فرض ہے، یہ میرا سوال ہے۔ یار آپ لوگ کیوں لقمہ دے رہے ہیں ان کو؟ جی مجھے سوال سمجھ نہیں آیا، اس لیے میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں۔ ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ شاید یقین میں تھوڑی جی جی بتائیں، آپ سوال سمجھ آ گئی، اب آپ بولیں۔ قرآن بھی ہم پہلا سوال ہے کیا قرآن فرض ہے؟ نہیں، ادھر کیا لکھا ہے کیا قرآن مکمل ہے؟ جی قرآن مکمل ہے، ہاں جی۔ کیا غیر قرآن بھی ہم پر فرض ہے؟ اس کے اوپر میں بیٹھ جائیں، میں اس پہ ابھی بول چکا ہوں نا۔ غیر قرآن کا وہ حصہ جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے وہ تو ہم پہ فرض ہے، وہ قرآن کا حکم ہے۔ مثلا قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے۔ اب قرآن ہمیں نہیں بتا رہا کہ حج کے مہینے کون سے ہیں، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے سب کو پتہ ہے۔ کدھر پتہ ہے؟ سنت کے ذریعے پتہ چلے، شوال، ذیقعدہ اور ذوالحجہ۔ تو یہ غیر قرآن ہے لیکن قرآن کے حکم کی وجہ سے۔ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گویا وہ اللہ کی اطاعت کرے۔ تو قرآن کے علاوہ وہ چیزیں جو سنت عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہیں، ایگریڈ اپون چیزیں، مثلا مردے کو قبلہ رخ دفنانا، قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا، قرآن میں صرف نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رخ ہونے کا ذکر موجود ہے، وہ چیز آئی ہے، باقی سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہیں۔ قرآن اور سنت دو الگ چیزیں نہیں ہیں، قرآن کی اتھینٹسٹی خود سنت ہے۔ سنت سے مراد عملی تواتر، مسلمانوں کا نسل در نسل جو قرآن ٹرانسفر ہوا ہے، کیونکہ قرآن نبی علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، ہمارے سامنے نہیں ہوا۔ ہم تک جو قرآن پہنچا ہے وہ امت کے ذریعے پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذریعہ عملی تواتر اور سنت اور اجماع امت کو بنایا۔ تو قرآن میں جو عقیدے آئے ہیں، جیسے قرآن میں آئے کہ نماز پڑھو مشرک نہ ہو جاؤ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، لیکن قرآن نماز کا طریقہ نہیں بتا رہا۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز کے بغیر تم کافر اور مشرک ہو، تو لہٰذا قرآن نماز کو فرض کر رہا ہے۔ تو اب نماز کا طریقہ کہاں سے سیکھیں گے؟ وہ قرآن ہی کہتا ہے کہ رسول اللہ کی طرف جاؤ، اور رسول اللہ کا طریقہ سنت عملی تواتر اور احادیث کے ذریعے ہم پر ٹرانسفر ہوا، لہٰذا سنت کو ماننا قرآن کو ماننا ہے، کیونکہ قرآن نے ماننے کا حکم دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ بس ٹھیک ہے، میں نے جواب دے دیا۔ میں نے یہ سوال جو ہے نا اس لیے کیا ہے، قرآن کے ساتھ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے جو 6 کتابیں رکھی ہوئی ہیں یہ شرک ہے، یہ غیر قرآن ہے، یہ 230 ہجری میں یعنی کاش آپ میری 5 منٹ کی گفتگو بات بھی سن لینا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں نے ایک ہی بات کی ہے، قرآن کہتا ہے کہ حج کے مہینے معلوم ہے، آپ مجھے اس قرآن میں سے حج کے مہینے بتائیں۔ ہمارے لیے یہ عالم بننا بہت مشکل ہے۔ قرآن کی 6 آپ تقریر نہ کریں، میں جو بات کا جواب دے رہا ہوں اس کو آپ سیکھیں تو آپ کے صدیوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جی میں آپ سے مطمئن نہیں ہوں نا کہ میں آپ کو قرآن پیش کر رہا ہوں، آپ تو قرآن کو بھی نہیں مان رہے۔ کیوں نہیں مان رہا؟ اب میں آج قرآن میں لکھا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ ادھر ایک ون پوائنٹ، حج کے مہینے معلوم ہیں، قیامت تک ٹائم ہے قرآن سے حج کے مہینے نکالے، نہیں تو میں کہوں گا آپ قرآن کو نہیں مان رہے۔ میں تو حدیث کی بات ہی نہیں کر رہا، آپ جو تیاری کر کے ہیں وہ میرے پہ نہ تھوپے، میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ قرآن کو نہیں مان رہے۔ قرآن میں لکھا ہے حج کے مہینے معلوم ہیں، مجھے قرآن سے حج کے مہینے نکال کے دیں۔ میں ابھی اتنا عالم نہیں ہوں۔ بس پھر آپ بیٹھ جائیں، جب آپ عالم نہیں تو آپ اسٹوڈنٹ مان کے بیٹھے۔ جی جی یہ میری زندگی ہے۔ جی جی میں 86 میں بدلا ہوں، جی جی اور ایک لفظ میں میری کاش آپ کو اس وقت کوئی میرے جیسا ٹیچر مل جاتا تو آج آپ سکون سے بیٹھے ہوتے۔ میں آپ کو ایز اے ٹیچر میں آپ کو بہت سنتا ہوں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، اور لوگوں کو کہتا ہوں کہ علی بھائی کو سنو، مگر جو چیز ہے نا میری زندگی ایک لفظ میں بدلی، خدا۔ یہ خدا فارسی زبان کا لفظ ہے اور آپ اکثر بولتے ہیں خدا۔ یہ بات کریں آپ میرے ساتھ پیشن سے، میں نے ایک ہی بات پہ رہیں گے جی ہم، یعنی کہ آپ 50 موضوعات چھیڑ لیں گے، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ نہیں، یہ تو عید اسی طرح ہونی ہے نا، نہیں اسی طرح نہیں ہونی، ایک بات سے ہوگی، ایک بات سے۔ آدھا کچھ من دون اللہ ہے، ان کو تم ساتھ کی بیٹھ جائیں، حدیثوں کی ویلیو کیا ہے؟ حدیث کی تو بات ہی نہیں۔ یہ شرک نہیں ہے، قرآن کے ساتھ ان کو رکھنا۔ بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن میرا آپ ان کو پھر جی جی یہ کہہ رہے قرآن جی یا تو قرآن کو مکمل نہ مانو، جی اگر مکمل آپ نہیں نہ مان رہے قرآن کو، میں کیا کروں؟ نہیں مان رہے آپ، حج کے مہینے نہیں نکال رہے اس میں سے۔ میری تو اتنی بڑی بات کہنا یہ آپ 50 باتیں بھی کریں گے نا، میں نے ادھر ہی آنا ہے کہ قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہیں۔
یہ تو سر لوگ کوئی بات ہی نہیں ہے. تو نکالے نا. کھیرنے میوے کتنے تو دو پا گئے. نہ سرکار نہ. یہ چیزیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے, یہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہے نا, اماموں کی لکھی ہوئی ہے. آپ میں کوئی شے نہیں, میری نظر میں جو سمجھتا ہوں قرآن کے سامنے. تو قرآن کو آپ کیوں نہیں مانتے پھر؟ میں قرآن کو, آپ کہہ رہے ہیں آج کے مہینے نہیں لکھے ہوئے اس میں. اب ان حدیثوں کو قرآن ریجیکٹ کر رہا ہے, سن لیں. نہیں میں نے نہیں سننا, آپ بیٹھ جائیں. آپ کو سننی پڑے گی, سب کو سننی پڑے گی. کوئی سننے, سب کو. آپ ادھر اسٹوڈنٹ کے طور پہ ہیں. اللہ فرما رہے ایمان لاؤ اس پر جب یہ قرآن نازل کیا گیا, اور ایمان لاؤ جو اس سے پہلے نازل کیا گیا. وہ بالآخرۃ ہم یوقنون. اب آگے گارنٹی آ رہی ہے اللہ کی, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اللہ فرما رہا ہے وہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں, وہی فلاح پائیں گے. تو آپ قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ اب میں کس کو مان, میں گیتا کو مان رہا ہوں. تو حج کے مہینے بتائیں. یہ سوال ہے. سوال کیا ہے یار؟ قرآن ہے نا. سوال کا اسٹیٹس دیکھیں. اوہو قرآن ہے نا. ضرورت نہیں ہے, حدیث میں قرآن میں تو نہیں, اور اس میں بھی نہیں ہے. او چھوڑ دیں. ایک منٹ. نماز کے طریقے تک تو ہم نے جانا ہی نہیں ہے نا. انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی ہے نا, سورہ بقرہ میں آیت ہے الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے سب کے علم ہے. بتائیں قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہیں اور ٹائم قیامت تک ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے, میں آپ کو قیامت تک دیتا ہوں, اس کے بعد بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. جی تو اللہ کا شکر دیکھیں, آج میں نے آپ کو قرآن اور سنت کی اہمیت پہلے ہی بتا دی تھی, وہ سوال ہو چکا ہے. ہر بندہ عالم نہیں سکتا 40,000 حدیث ہے. ہر بندہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا, ہر بندہ انجینئر نہیں بن سکتا. نہیں کوئی نہیں, ان کا رائٹ ہے یار, ان کو غصہ نکالنے دیں اپنا. نہیں کوئی نہیں, ان کا رائٹ ہے یار, ان کو غصہ نکالنے دیں اپنا. نہیں کوئی نہیں, ان کا رائٹ ہے یار, ان کو غصہ نکالنے دیں اپنا. ٹھیک. اچھا یار, آپ لوگوں میں سے کسی نے ان کے ساتھ نہیں ہونا, وہ میرے سے بات کر رہے ہیں. انکل جی حج کے مہینے نہیں, قرآن کو نہیں مانتے آپ. قرآن کو نہیں مانیں گے کافر ہو جائیں گے, میں بتا دوں. قرآن کو نہیں, قرآن کو جو نہ مانے وہ کافر ہے. قرآن کو مانے. آپ نے اجازت کیا؟ ایک سوال میں نے آپ سے پوچھا ہے, قرآن میں حج کے مہینے کا ہے. اچھا نہیں, قرآن میں لکھا ہے الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے سب کے علم ہے. ان پڑھ ہوں تو پھر سیکھے نا, تو میں تو پڑھا لکھا ہوں نا. میرے پاس ہے, میں وہ بیان کرنے آیا ہوں. اچھا آپ بیان کر رہے ہیں, اچھا ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا ہوں. ہاں یہ مسئلہ ہے, وہ آپ کو اللہ سے ٹائم دیتے ہیں بیان کرنے کا, بالکل ٹھیک ہے. اتنا علم ہی کام ہے, یہ خدا قرآن سے نکال کر دکھایا, قرآن جی انشاءاللہ. جی میں نے اس کو فارسی زبان کا لفظ ہے, آتش پرستوں کے محبوب کا نام ہے, زراسکر اس مذہب کا بانی تھا. اب آپ مجھے نماز کا کہتے ہیں, نماز بھی فارسی زبان کا لفظ ہے. جو فارسی زبان کا لفظ ہے ان کی فارسی زبان کس کی ہے؟ سلاد کا میں بتاتا ہوں. میرے جیسا بندہ 17 سال منکر ہوا ہے, اللہ نے ہدایت دی. اگر قرآن میں یہ نہ ہوتا صلاۃ الفجر, صلاۃ العصر, صلاۃ العشاء, صلاۃ التہجد, تو میں تو 17 سال نہیں مانو لاہور میں ڈنکے کی چوٹ پر. جس دن مجھے نظر یہ چیزیں آ گئی یار یہ صلاۃ ہے, نماز ہے, میں اسی دن اسی وقت جھکا اور اگلے دن جمعے میں گیا. اگلے دن جمعہ تھا, میرا کزن مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے بھائی جان, لیکن میں نے کہا یہ جھوٹ بولنے کا بہترین موقع ہے مجھ کو. میں اگر کہہ دوں نا زور کی بشارت ہوئی, سارا بندہ مانے گا, کیونکہ ایک بندہ 17 سال نماز کا منکر ہوا, جو آپ نے کہا کہ نماز کا طریقہ بتائیں, جس سے سوال کر. نہیں میں نے نہیں کیا, میں نے وہ سوال کیا ہی نہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں نقوش, جو میں مانگ رہا ہوں مجھے وہ دے, حج کے مہینے بتائیں, نماز کی تو بات ہی نہیں کر رہا. میں چک بڑا پیڑا مار رہا, میرا مسئلہ ہے, بہ جاؤ. میں گل وہی کر رہی ہے آج دے مہینے. اچھا آپ تو بھی لغاتی مال بھی پایا ہے, جو بات نہیں مانتے حج نہیں مانتے. میں نے تو آپ کی بات کی ہے, آپ نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے, میں نے کہا قرآن میں حج کے مہینے کا ہے. یار یہ کوئی سوال ہے تو اور کیا سوال کرا. اچھا آج
यार पूरी सूरह हाजा है कुरान में। मैंने बयान किया असल ये कुरान के साथ हदीसें आपने शिरक की है और उसके लिए ऐप बता दिया वल्लाह सीना जो मैं लूंगा। वो मैं उतारू, आपने भी शिरक किया है ना, आप हज के महीने नहीं मान रहे कुरान से। और यार मैं सारा कुछ कुरान को मानता हूँ, कुरान ही मेरे लिए सनत, अगर कुरान ना होता इसकी सच्चाई ना मानता मैं तो आज के महीने बताएं, आज के महीने, अच्छा आज के महीने, जी जी फोन कर लें किसी को, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। हो गया हक को ना मानना, हक ना मानना नहीं था। या एक मिनट, इसके चैलेंज कर रहे हैं। ये आप इसकी क्यों तस्वीर बना रहे हो यार, आपका अक्ल काम करती है? ये ऑस्ट्रेलिया वाले भाई आपसे बात कर रहे हैं। हाँ जी, आप लोग थोड़ी सी भी अक्ल रखते हैं कि ये कोई बातें हैं जिसकी आप वीडियो बना रहे हैं? मेरी वाइफ कहती थी उसने आपको मिलना नहीं होगा। मैं मिलूं? जी जी इधर नहीं, अभी नहीं, वो अपने टाइम पे होगा, उधर ही नहीं, मैं लूंगा। और कुरान और आपने बताया सूरत यूसुफ की आयत नंबर 108, सूरत सबा की आयत नंबर 50 का तक बात करो, इतने पैशन से बात करो, मैं उसी पैशन से और यार क्या हो गया, मैं मार दिया नंबर का और मैं अपनी जिंदगी आपको सुनने में गुजारी है और किया गया मैं बुला रहे थे मैं कुरान बोल रहा हूँ और यार मेरी चलो छोड़ दो कहाँ है काली दुकान वाली मेरी बात सुनो, मैं लोगों को कहता हूँ अली भाई को सुनो, मैं भी सुपर, मैं तेरी स्टैंड ले रहे हैं इसको मानो, इस पर गौर करो, इसके ऊपर लेक्चर करो और मेरे एक अनपढ़ को लेकर अनपढ़ आदमी हूँ, ठीक है, इन चार रहता है। अच्छा मैं पर्ची मुकम्मल कर लूं फिर बात करते हैं। बैठे आप, ठीक ठीक। ओए मेहरबानी करो यार मेरे थे सोना। यकीन करो भाई, इस दौर में हक मिलाने वाला सबसे बड़ा आलम समझ में जज़ाकल्लाह से कह रहा हूँ, मगर आपका नजर इस तरफ नहीं गई, इस तरफ जो मैंने अर्ज किया ना इधर नहीं गई, इसको अपनी अना ना बनाए, इसको सर्च करें और फिर देखें और यार 99 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਨੂੰ ਖੁਦਾ ਠੀਕ ठीक है जज़ाक जज़ाक उस तरफ ध्यान आ गया, आप जैसा आदम बनने के लिए 10-15 साल चाहिए, पता नहीं जिंदगी है कि नहीं। मेरी बात को रिजेक्ट करें, वो मेरे उसको रिजेक्ट करें। और इस्मान भाई ने मैं फूकी का कलमा पढ़ा मुसलमान का, अच्छा भी आया एक सवाल 5000 रुपया देना, वो समाज ने उसको बहुत करना पूरी बनाता और कैसे अगर थोड़े कह रहे समय कैसे बिना चाहिए बोलो, अगर उन्हें तकलीफ करनी पड़ेगी और दसना पड़ेगा, बोलो कितने पैसे उस कल मेरी वो कलमा बोलने तो ही सौखा कर में जाए करने निशाने आते ऐसा ही बात नहीं निकलेगा, जब मैं बोला तो मैं नहीं करता, अगर अल्लाह ने जुर्रत दी है एक कलमा बयान कर दिया तो सवाल सी मुझे मुसलमान क्यों, आप मुसलमान हैं पहले और नहीं डायरेक्ट अगर कहिए ना सवालिया अंदाज में दीन बड़ा फैलता है, मुझे करो मुसलमान पढ़ो कलमा, आपने 4 कलमे कहा सही है, 2 गलत रिजेक्ट की थे। कुरान का कलमा एक है, कलमा तो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को
تبلیغ کرتے تھے لا الہ الا اللہ زیرو، تو اس میں کہتے ہیں نا زیرو ٹالرنس، کریں زیرو ٹالرنس، جی جی جزاک اللہ، جرات کریں. ٹھیک ہے جی، ضرورت کرتے ہیں. آپ بیٹھے. اچھا جی اگلا سوال. مر گیا مجھے تو پانی پلاؤ. اور جناب میں نے ہندی کر لے اور میں نے یہ پیچھے کھڑے کیوں ہیں؟ ان کو بٹھائے نا، یہ کھڑے ہونے کی جگہ ہے. لوگ حدیث تفسیریں لکھتے ہیں، قرآن کا ترجمے کرتے ہیں، اسی طرح مر جاتے ہیں. اچھا تھوڑے آگے ہو کے بیٹھے، پیچھے لوگ کھڑے ہیں، آگے ہو. عثمان بھائی اوئی چول وار ہر وار کے منو کہنا پیندا ہے، تسی انہوں اگے کر کے بندے دروازے تے کھلوتے ہیں کیوں؟ آگے سے اٹھ کے پیچھے بھائی، جب آگے سے اٹھ کے پیچھے اس کی جگہ فل کریں نا، آگے ہو جائے. آگے ہونا یار، اس طرح تو نہ کرے، پیچھے لوگ کھڑے ہوئے. پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے. جی جی میں کر رہا ہوں. بجلی آ گئی ہے؟ اچھا میرے چاروں اے سی چل رہے جے. پانی بجلی آئی ہے. چاروں چلا لیں کیا؟ ایک بند کر دیں پھر. اب گیٹ اپ نہیں ہے میرا، داڑھی شاڑھی بال شال کوئی بات نہیں، اس لیے وہ حق میں پہلے تو قبول ہی نہیں کرتا. میں سنی سی میں چھڑے میں اپنے پیون کیا، اس نے مسجد بنائی ہے بوشن برا کے نام سے کہ باجی نام رکھو. 11ویں کی دیر میں کہا باجی نہ دو، یہ ضائع جا رہی ہے، یہ رحم اللہ کے نام پر دو. میں حقیقت کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں. صرف ایک لفظ خدا نے میری زندگی بدلی، اور جس بندے نے مجھے بتایا اس نے کہا تھا یہ اس کام میں آپ کو کر دیتا ہوں، صبح لے آؤ. میں اس کو مارنے کے لیے گیا تھا، اور لیکن اس کام کر دینا، دنیا کی کوئی غلط تمہیں سزا نہیں دے گی اگر یہ قرآن میں ہو. تمہارے ادھر جو ہے نا وہ ایک گنج جیسے داتا گنج بخش ہے نا، اس طرح ایک گنج بنا ہوا ہے مرنے کے بعد. اس کے پاس گیا، اس نے کہا یہ فارسی کا لفظ لے کر تجھے نمبر پہ دس دیتی ہوں. اس کو ہم ایسا سمجھتے تھے میرا چچا فوت ہوا، اینو لیا ہو لیا جنازہ پڑھائے گا بخشیا جائے گا. میرے دادا جی فوت ہوئے، اینو لیا ہو جنازہ پڑھے گا تو بخشیا جائے گی. میرے والد صاحب فوت ہوئے، پھر میں نہیں لایا، پھر دوسرے بھراؤں نے کام کیا. وہ اس وقت بڑی ہستی مان گیا. میں نے اسے کہا تھا ادھر ہی کہ آپ ممبر پر بیٹھ کر کیوں نہیں بتاتے. میں نے ادھر آتے ہی کہا کہ آپ کا دھیان نہیں گیا، آپ کا اس طرف دھیان نہیں گیا. جب اس طرف دھیان جائے گا، اللہ کا ڈر آئے گا تو بات بن جائے گی. نہیں تو پھر کرو جس طرح دوسرے مولوی لوگ. ٹھیک جزاک اللہ. مجھ سے پوچھو دو موقع یہ حق ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں اور نہیں باطل ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں. یہ میں پرچیاں ختم کر لوں پھر بات کرتے ہیں آپ سے. اگر کسی نے سننا ہے نا باطل کیسے چھوڑ سکتے ہیں، پہلے باطل کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کے اوپر قائم ہیں، کیوں قائم ہیں، پھر ہم فرق نہ ہو سکتے. اچھا دروشی پڑھیں سارے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.